کہ میرا انداز کچھ ذرا اور ہے. حضرت کی نگاہ عنایت ہوتی رہتی ہے. میں ایک بات بتا دوں، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء آتے تھے. حضرت بکری شیرازی قدیم بزرگ گزرے، ان کے بعد بڑے بڑے علماء آتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے. لیکن آپ یوں اگر یوں کہتے تھے فرماتے صحیح حدیث ہے، اگر یوں کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے طلباء آئے، آ کر حدیث کی تلاوت کی. آپ نے یوں کرنا شروع کر دیا. حیران ہو کے پوچھنے لگے حضرت کیا معاملہ ہے؟ اس کے تمام رجال ثقہ ہے، بڑی قوی حدیث ہے، اس کا راوی کوئی ضعیف نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت بکری شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی آنکھیں اٹھائی، فرمایا مولانا تمہاری نگاہ اسانید تک رہتی ہے، میری نگاہ صاحب اسانید تک رہتی ہے. تم ان روایتوں کو دیکھتے ہو، میں صاحب روایت کو دیکھتا ہوں. تم ان تمام قولوں کو دیکھتے ہو، میں صاحب قول کو دیکھتا ہوں. تم فرمان کو دیکھتے ہو، میں صاحب فرمان کو دیکھتا ہوں. آپ پتے ہٹاتا ہو، جب پردہ ہٹایا تو مصطفیٰ بھی سب سے کھڑے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں. جو یہ شیرازی کہتا ہے یہی بات سچی کہتا ہے. اندازہ کیجئے، ایک مولوی ہوتا ہے جو دیکھتا ہے، ایک عاشق ہوتا ہے جو دیکھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت نبوت نہیں رکھی، اپنی صفت خدا نے بولو نبوت نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت پر جناب والا رسالت نہیں رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کیا رکھی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. فرمایا میری صفت ہے تو ولایت کی ہے. اسی لیے صدیق دیندار صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا چلا کے لوگوں کو بلا بلا کے کہتے ہیں لوگوں نبی نہیں ہو سکتا، رسول محمد کے بعد نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے تو ولی ہو سکتا ہے. بولو بھائی رسول نبی نہیں ہو سکتا، ولی ہو سکتا ہے. اس لیے خدا کی صفت بھی ولی ہے. بولو بھی خدا کی صفت بھی، خدا کی صفت بھی ولی ہے. تو میرے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بشارت عطا کی ہے. حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ کے ولی یقیناً دلوں پر نگاہیں رکھتے ہیں. سیرے بزرگ کہتے ہیں عالم دین کے سامنے بیٹھو زبانیں سنبھال کے بیٹھو، لیکن اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھا کرو. میرے دوستو یہ کسی من گھڑت مولوی کی بات نہیں، جناب والا کسی مقرر کی بات نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، کسی مفکر کی بات نہیں، یہ اس کی بات ہے. رب کہتا میرے حبیب جب زبان تیری چلتی ہے، زبان تیری چلتی ہے، بات تیرے زبان سے نکلتی ہے، ظاہراً زبان تیری بات میری، ظاہراً زبان تیری. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو وہ مصطفیٰ کہتے ہیں اے دنیا والو اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرا کرو. فانه ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. ارے اسی لیے تو اللہ کے نور سے دیکھ کے کہا کہ ہندوستان سارا کا سارا مسلمان ہوگا. ہندوستان سارا کا سارا، سارا کا سارا. شک تو ہمیں تو شک، بولو بھی ہمیں شک. ایک وہ ہوتا ہے جو خدا کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے. اور یاد رکھیں اللہ کا نور احمد، اللہ کا نور احمد، احمد کا نور علی، احمد کا نور علی. اس در پہ سب گدا ہے کیا غوث کیا ولی، اس در پہ سب گدا ہے کیا غوث کیا ولی، اس در پہ سب گدا ہے کیا غوث کیا ولی. مشکل کے ساتھ ہے مشکل کشا علی، مشکل کے ساتھ ہے مشکل کشا علی. بلکہ میں کبھی یوں بھی کہتا ہوں شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا عطا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. پھر میں یہ بھی کہتا ہوں اے علی تمہاری شان کیسی ہے، رب خود اتار کے کہتا ہے. جبریل میرے محبوب سے جا کے کہتے اگر غزووں میں اپنے میدان جہاد میں فتح پانی ہے تو میرے حبیب ناد علی ہے مظہر عجائب. اس لیے میں کہتا ہوں اے علی تمہاری شان کتنی ہے. یا علی اللہ کے ولی جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی. اے علی اللہ کے ولی جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی. علی خدا کی عزت کی قسم جب تک علی کی نگاہ نہ پڑے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں ان علی منی وانا منہ. فرمایا یہ میرا سینہ علی کی طرف ہے، علی کا سینہ میری طرف ہے. فرمایا جو مجھ سے پھیل آتا ہے علی کے سینے میں جاتا ہے. پھر حضور نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے میں علی سے، وهو ولی کل مومن. فرمایا یہ علی سارے مومنوں کا ولی ہے. مجھے یاد رکھیے خدا کی عزت کی قسم علی سب کو نوازتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو جو نوازتے ہیں شاید کہ کسی کو نہیں نوازتے. اللہ
سب کو نوازتے ہیں. یہ صدیق دیندار یوں نہ سمجھے کہ عام مولوی ہے، اسی لیے اپنی شیخیت نہیں چمکائی، اپنی مشائخیت نہیں چمکائی، اپنا نام نموز نہیں چمکایا. جیسا کہ حضرت کہہ رہے تھے چندے لے کے لوگ اپنے نام کے لیبل لگاتے ہیں، اپنی تحریکوں کے لیبل لگاتے ہیں. نام رسول اللہ کا ہوتا ہے، نام اللہ کا ہوتا ہے، لیکن لیبل آپ نے چمکاتے ہیں. تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے ساتھ یہ شان عطا کی ہے کہ حضرت مولانا صدیق دیندار رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے کبھی زندگی میں اپنی شیخیت نہیں چمکائی. آپ نے بھی اپنی خانقاہ کا کیا نام رکھا؟ خانقاہ سرور عالم. ہاں سرور عالم کی خانقاہ ہے. ارے یہاں پہ فیض صدیق نہیں دیتا، صدیق کا سردار ہوتا ہے. یعنی بتانا یہ مقصود ہے یہاں پہ میں کون ہوتا ہوں کہ تمہیں فیض دو، میں کون آتا ہوں کہ تمہارے سینے بھرو. گویا کہ بتانا یہ مقصود ہے. میرے مصطفیٰ کریم کی ایسی نگاہ پڑی ہے، علی کو فرما دیا علی یہ تمہارے بیٹے جعفر صادق کا بیٹا ہے، اسے نوازتے جائیے. باب علم تو آپ ہیں، علم کا دروازہ تو آپ ہیں، شہر علم میں ہوں. میرے پیارے علی اب جس کو جو کچھ پانا ہے علی تیری بارگاہ سے پانا ہے. اب یہ کوئی عام نہیں ہے. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، مات اعلیٰ حب محمد وآل محمد. حضور نے فرمایا جس نے محمد سے بھی محبت کی، آل محمد سے بھی محبت کی، مات مومنہ. ایک مولوی نمازیں پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، عبادتیں کر رہا ہے، لیکن ایمان کی کوئی ضمانت نہیں. بولو ایمان کی کوئی کہ ایمان لے کے جائے، لیکن مصطفیٰ نے ضمانت دی ہے. بولو بھائی ہمارے آقا نے ضمانت دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو سلایا تھا کہ نہیں سلایا تھا؟ بولو بھائی بستر پہ سلایا کہ نہیں سلایا؟ علی کو بستر پہ سلایا کہ نہیں سلایا؟ ایک دن میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا وہ نبی کے غلام کو علی خود کہتے ہیں ساری زندگی میں سوتا رہا لیکن خدا کی قسم جیسی اس رات میں نیند آئی ایسی کبھی نہیں آئی. علی کہتے جیسی اس رات میں نیند آئی ایسی کبھی نہیں آئی. میں نے علی سے پوچھا کیوں؟ علی کہتے اسی لیے کہ مصطفیٰ نے کہا تھا علی تو صبح اٹھے گا میری امانتیں دے گا، فرمایا تو اٹھے گا میرے قرض لوٹائے گا. علی نے کہا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دنیا والوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں نے یہ کہا کہ نبی نے علی کو خوش ہو کے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ. ایک روایت میں نے پڑھی کہ رب نے کہا جبرائیل جی میرے مولا، جبرائیل جا میرے علی کے سرہانے کھڑے ہو جا. میکائیل یہ عرش کے یہ جناب والا آسمان کے وزیر ہے، دونوں کو حکم دیا. فرمایا جبرائیل تو علی کے سر کی طرف کھڑا ہو جانا، میکائیل تو قدموں کی طرف کھڑا ہو جانا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ علی کو بستر پہ سلایا. بتانا یہ مقصود ہے جو نبی کا غلام ہو وہ بستر پہ سوتا ہے. جو علی کا غلام ہو اور جو نبی کا غلام ہو وہ بستر پہ سوتا ہے، لیکن جو نبی کا غلام نہ ہو بستر اس پہ سوتا ہے. آ رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی؟ جو نبی کا غلام ہو وہ بستر پہ سوتا ہے، جو نبی کا غلام نہ ہو بستر اس پہ سویا کرتا ہے. اسی لیے کھوجوں کی طرح کھوجی جو کھوجی ہوتے ہیں نا قدم شناس، جب یہ ابو جہل ابو لہب اتبا شیب علی سے پوچھتے ہیں علی ہمیں تو نظر نہیں آئے، ہم تو نہیں دیکھتے، میں تو دیکھتا رہا. کہا تمہیں نظر نہ آئے تو تمہاری نظروں کا قصور ہے. پتہ یہ چلا کہ علی کی نگاہ ہونی چاہیے، صدیق کی نگاہ ہونی چاہیے. بولو بھائی علی کی نگاہ ہونی چاہیے، صدیق کی نگاہ ہونی چاہیے. مصطفیٰ نظر آتے ہیں لیکن یہ کھوجی کو لے کر قدم شناس کو لے کر چل پڑے رسول اللہ کو دوڑتے ہوئے، یعنی چلتے رہے رسول اللہ کو تلاش کر رہے ہیں. صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. صدیق نے مڑ کے دیکھا، یا رسول اللہ دشمن قریب آ گئے. فرمایا صدیق سنو خاموش ہو جاؤ، یہ دشمن قریب آ گئے لیکن یاد رکھو رات کو جب میں نکلا تو ان دشمنوں نے مجھے نہیں دیکھا. اے صدیق اب تمہیں یہ شان ملی ہے، تم نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے کہ جیسے یہ مجھے نہ دیکھ سکے اب آئندہ کے لیے تجھے بھی نہیں دیکھ سکیں گے. آئندہ کے لیے تجھے میں نے اتنا مقام دے دیا ہے کہ تجھے بھی نہیں دیکھ سکیں گے. تو صدیق اکبر کو تم دیکھ رہے ہیں، حضور بھی دیکھ رہے ہیں. فوجی کہتا ہے نظر نہیں آتے ہے یہی. کیا کہتا ہے فوجی؟ ہے یہی لیکن نظر نہیں آتے. قدم شناس پہنچ گیا، واپس آیا علی سے پوچھا علی کہاں ہے تمہارے آقا؟ کیا پوچھا؟ اے علی تمہارے آقا کہاں ہے؟ کہا نادانو میرے آقا کو ڈھونڈتے پھرتے ہو، قدم شناسوں کو بلا بلا کے، کھوجی کو بلا بلا کے. خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ تو وہ ہستی ہے جب مدینے کی گلیوں سے چلے جاتے تھے تو ہم یعنی مکہ کی گلیوں سے چلے جاتے تھے تو سرکار اگر کسی پہاڑ کی اوٹ میں عبادت کر رہے ہوتے تو ہم قدموں
قدموں کی تلاشی نہیں، قدموں کے ساتھ قدم شناسی نہیں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم چلتے نہیں، بلکہ ہم صرف سرکار کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ بولو بھائی کیا کرتے تھے؟ سرکار کی۔ آج بھی حضور کے غلام حضور کی خوشبو سونگتے ہیں، یہ لوگ دوڑے آتے ہیں۔ صدیق دیندار کی اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھی یہی ہمیں فلسفہ دیا ہے کہ آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام بنو جہاں خوشبو مصطفیٰ ملے دوڑے ہوئے آ جایا کرو، جہاں خوشبو مصطفیٰ ملے دوڑے ہوئے آیا کرو، اور خوشبو مصطفیٰ مجھے ملی یہاں پہ۔ میں نے جب کلام سنا بھی نعت پڑھی حضرت نے، ایسا کلام، صحیح بات ہے، یوں